جو کوئی خدا کی امت کا ہے وہ یروشلم کو جائے اور خدا کا گھر بنائے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عزرا نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی تا چھٹی آیات مقدسہ۔ اس وقت کورش شاہ فارس کے پہلے سال میں، تاکہ خداوند کا کلام جو اس نے ارمیا کی زبان سے فرمایا تھا پورا ہو، خداوند نے کورش شاہ فارس کے دل کو ابھارا تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے کہا کہ کورش فارس کا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے سارے ممالک مجھے عطا کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے یروشلم میں جو یہودا میں ہے ایک گھر بناؤں۔ پس تمہارے درمیان اس کی ساری امت میں سے کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے چلا جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بنائے۔ اور وہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے، اور ہر ایک جو کسی جگہ میں رہ گیا ہو جہاں کہ وہ پردیسی ہے، تو وہاں کے لوگ چاندی اور سونے اور اسباب اور چپایوں سے اس کی مدد کریں، ماسوا اس کے جو اپنی خوشی سے خدا کے گھر کے لیے دیں جو یروشلم میں ہے۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی رئیس اور کاہن اور لاوی بما ہر ایک کے جس کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے، تاکہ خدا کا گھر بنانے کے لیے یروشلم میں جائیں، اور سب نے جو ان کے گرد تھے چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور چپایوں اور قیمتی چیزوں سے ان کی مدد کی، ماسوا اس سب کے جو انہوں نے اپنی خوشی سے دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 126 جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عظیم کام کیے ہیں۔ جب خداوند نے سیہون کی قسمت کو تبدیل کیا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند ہو گئے۔ تب ہمارا منہ ہنسی سے اور ہماری زبان خوش الحانی سے بھر گئی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عظیم کام کیے ہیں۔ تب غیر قوموں میں یہ کہا گیا کہ خداوند نے ان کے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں، ہم شادمان ہو گئے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عظیم کام کیے ہیں۔ اے خداوند، صحرا کی ندیوں کی مانند ہماری قسمت کو تبدیل کر۔ جو آنسو بہا بہا کر بوتے ہیں وہ گیت گا گا کر کاٹیں گے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عظیم کام کیے ہیں۔ اگرچہ وہ بیج بونے کے لیے بیج اٹھا کر روتے جاتے ہیں، لیکن وہ پولے اٹھا کر گیت گاتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عظیم کام کیے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ چراغ کو چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ جو اندر آئیں ان کو روشنی دکھائی دے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، کوئی آدمی چراغ جلا کر اسے برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ جو اندر آئیں ان کو روشنی دکھائی دے۔ کیونکہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو ظاہر نہ کی جائے گی، اور نہ چھپائی گئی ہے جو جانی نہ جائے گی اور ظہور میں نہ آئے گی۔ پس خبردار کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ جو وہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔